نیکی ہے اس کو چھوٹا نہ سمجھو، تمہارے پاس اور نیکی کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو حدیث پاک میں مفہوم ہے کہ کسی کے ساتھ گفتگو کرو تو مسکراہٹ کے ساتھ گفتگو کر لو۔ تمہارا مسکرا کر کسی سے بات کرنا یہ بھی تمہارے لیے نیکی اور صدقہ جاریہ ہے، یعنی اخلاق اچھا ہو، اس میں لہجہ جو ہے یہ اچھا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام ایک دفعہ صحابہ کرام کے جھرمٹ میں جلوہ افروز ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہشت کی نعمتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، فرما رہے تھے، بہشت کے جو انعامات کرامات نعمتیں جو ہیں فضائل، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت میں ایک مکان ایسا بھی ہوگا، مکان ایسے بھی ہوں گے، اس میں محل سمجھ لیں، مکان سمجھ لیں، ایسے ہوں گے، ان کی دیواریں ایسی صاف شفاف ہوں گی کہ اندر والا باہر والے کو دیکھ لے گا، باہر والا اندر والے کو دیکھ، ایسی صاف شفاف، یعنی آئینے کے مانند ہوں گے، شیشے کے مانند ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے۔ حضرت مالک اشعری یہ کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا وہ محل وہ مکان ملیں گے کس کو؟ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مکان اس کو ملیں گے جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جس کا لہجہ اچھا ہوگا، جو اتنا اخلاق اس کا اچھا ہوگا کہ کسی غریب کو وہ کھانا کھلاتا ہوگا، اور رات کے آخری پہر اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مناتا ہوگا۔ وہ اتنے صاف شفاف مکان جو ہیں وہ ان کو ملیں گے جن کا لہجہ اچھا ہوگا۔ تو جب بھی بیٹا کسی سے بات کرو اپنا لہجے کا خیال کرو، لہجے میں تلخی نہ ہو، لہجے میں سختی نہ ہو، بات اچھی ہے، وہ بات جو کر رہا ہے جیسے کر رہا ہے اس کا مفہوم سمجھ لیں، اس کے الفاظ اچھے الفاظ ہیں، اس کا لہجہ تلخ ہے، کڑوا ہے، تو اس پر اثر نہیں ہوگا، اثر نہیں کرے گی۔ ایک اور مفہوم ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جس کا لہجہ اچھا ہوگا۔ تو اس کا جو بہت بڑا اثر ہے، خاص کر بات کرنے کا، اپنے زبان کا استعمال جو ہے نا، اس کا بہت بڑا اثر ہے زبان کا۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک آدمی اس کی لکڑہارا تھا، اس کی دوستی ایک شیر سے اس کی دوستی تھی۔ پرانے وقتوں میں یہ سچے لوگ جو تھے نا، یہ جانوروں سے بھی محبت کرتے تھے اور جانور ان سے محبت کرتے تھے، سچے لوگ تھے، ایماندار لوگ تھے، جانور بھی ان کی اتباع کرتے تھے۔ تو وہ جب بھی جنگل میں جاتا تو وہ شیر جو آتا اس کو ملتا، شیر جنگل کا بادشاہ، اس نے سارے جانوروں کو کہا ہوا تھا کہ یہ میرا دوست ہے، اس کو کہنا کچھ نہیں ہے، اس میں بھیڑی بھی تھے اور شیر بھی تھے، باقی اتنے بھی یہ درندے ہوتے ہیں، ان سے کہا ہوا تھا۔ تو ایک دفعہ اس آدمی نے اس کو دعوت کی، یار میرے گھر آ جا، شیر گھر آیا تو اس نے اس کو گوشت دیا، بلکہ وہ گوشت کھا کر آیا۔ تو جب وہ باتیں کر رہے تھے تو انسان جو تھا اس نے اپنے دوست شیر سے کہا کہ یار تیرے منہ سے نا گوشت کی کچی بو آ رہی ہے، تھوڑا سا منہ اپنا ایک سائڈ پر کر لے۔ اس کے دل پر بڑا اثر ہوا، حالانکہ بات سچی تھی لیکن لہجہ صحیح نہیں تھا، تو اس کے دل پر نا شیر پر بڑا اثر ہوا، دل پر کہ یہ کیا، یہ میرا دوست ہے اور اس طرح مجھے کہہ رہا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ جب وہ لکڑہارا جنگل میں گیا اس سے لکڑیاں کاٹے اس سے ملنے، تو شیر نے کہا کہ یہ جو ران ہے نا اس پر یہ کلاڑا ہے، یہ یہاں مار۔ تو اس نے کہا بھی تم میرا دوست ہے، اس نے کہا میں شیر ہوں، تو پیار سے کہہ رہا ہوں مار۔ اس نے مار دیا وہ کلاڑا، زخم ہو گیا، زخم ہوا 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال کے بعد وہ شیر کہنے لگا کہ یارو تم نے کلاڑا مارا تھا میری مثلاً ران پر۔ تو اس نے کہا مارا تھا۔ تو اس نے کہا دیکھ تلاش کر۔ تو اس نے دیکھا وہ زخم مٹ چکا تھا، اس کے اوپر بال آگے تو وہ نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اس انسان نے کہا کہ وہ تو مٹ گیا ہے، اس کا نشان بھی باقی نہیں ہے۔ تو شیر نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو کلہاڑے کا نشان تھا، مثلاً تلوار کا نشان تھا میرے جسم پر، وہ مٹ گیا ہے، جو تو نے زبان سے بات کہی تھی اس کا زخم جو ہے میرے دل پر ابھی باقی ہے۔ تو یہ زبان ہے نا، زبان، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ تنگ ہوتے ہیں۔ کیا ہے طنز ہوتا ہے،
شکوہ ہوتا ہے، تنقید ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا کچھ ہم لگا دیتے ہیں۔ یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھنا کہ میرے اندر جو ہے یہ برائیاں ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو یہ حضرت لقمان حکیم ہے نا، ان کا علماء کرام کا اختلاف ہے، بعض نے لکھا ہے کہ یہ نبی ہیں، بعض نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے ولی تھے، اس کی نبوت میں اختلاف ہے۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو اور بھی نصیحتیں کی ہیں، ابھی تقریباً 4000 کے قریب انہوں نے نصیحتیں کی ہیں۔ ایک دفعہ یہ اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ان 4000 نصیحتوں میں تجھے 4 نصیحتیں کرتا ہوں جو ان 4000 کے برابر ہوئی۔ اس میں پہلی نصیحت یہ کی کہ جب بھی کسی کے گھر داخل ہونا، جو بھی اس وقت رواج ہوگا، کسی کے گھر داخل ہونا یا دروازے سے گزرنا تو اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا۔ پہلی نصیحت کیا تھی؟ اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا۔ نگاہ کی حفاظت جو ہے یہ لازمی کرنا۔ یہ نگاہ ہے نا، نگاہ، اس سے بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن کو سکون نہیں، دل کو سکون نہیں، عبادت کرتے ہمیں لذت نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نگاہیں ناپاک ہو گئی ہیں۔ جب آدمی کی نگاہ پاک ہوگی تو پھر سجدہ کرنے میں لذت آئے گی، رکوع کرنے میں لذت آئے گی، نماز پڑھنے میں لذت آئے گی، کوئی بھی عبادت کریں گے نا لذت آئے گی کہ نگاہ ہماری پاک ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام کہ بیٹا کسی کے گھر داخل ہونا، دروازے سے گزرنا تو اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا۔ دوسرا فرمایا کہ کسی مجلس میں بیٹھنا، بڑوں کے سامنے بیٹھنا، اپنے اساتذہ کے سامنے، والدین کے سامنے، پیر و مرشد کے سامنے مجلس میں بیٹھنا تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ یہ نہیں کہ جو زبان پر آئے نکال دیں، زبان سے بھی بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں، نگاہ سے اور زبان سے زیادہ گناہ زبان اور نگاہ سے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ تیسرا فرمایا کہ جب کسی دسترخوان پر بیٹھنا تو اپنے معدے کی حفاظت کرنا۔ جب معدے کی حفاظت کرے گا تو تم کئی بیماریوں سے بچ جائے گا۔ اس وقت جو بھی غذا میں ہوگی، پرانے ملکوں میں نا سادہ غذا میں ہوا کرتی تھی، آج کل تو ہے نا مرغن غذا میں چورن ہو گیا، تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، وہ کھاتے ہیں معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ معدے کی حفاظت کرنا۔ چوتھا فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہونا، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہونا تو اپنے دل کی حفاظت کرنا کہ تمہارا دل اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو گیا تو تمہاری پھر عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی عالم کی مجلس میں بیٹھو، عالم کے سامنے بیٹھو، اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھو، بات کرو، اپنے والدین سے بات کرو تو اپنے زبان کو سنبھال کر بات کرو۔ کسی بزرگ کے سامنے بیٹھو تو اپنے دل کو سنبھال کر بیٹھو۔ یہ اس کا بہت بڑا یہ مثلاً کردار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ 4 نصیحتیں کی۔ ایک تو ہے کہ اپنے نگاہ کی حفاظت کرنا، دوسرا زبان کی حفاظت کرنا، تیسرا میدہ ہوتا ہے، میدے کی حفاظت کرنا، معدہ میم عین دال، میدہ، اس کی حفاظت کرنا۔ تیسرا ہے کہ دل کی، جب اللہ کی یاد کے لیے کھڑے ہونا تو دل کی حفاظت کرنا۔ تو آگے فرمایا کہ 2 چیزوں کو بھول جانا، 2 چیزوں کو کر کے بھول جانا۔ یہ بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں حضرت لقمان کہ 2 چیزیں کر کے بھول جانا۔ ایک تو کسی پر احسان کرنا، اس کے بعد بھول جانا۔ یہ نہیں کہ ہر جگہ اس بیچارے کو شرمسار کرنا کہ بھی فلاں جگہ میں نے تجھ پر احسان کیا تھا، فلاں جگہ میں تیرے کام آیا تھا، فلاں جگہ تم اللہ معاف کرے مصیبت میں تھا، میں نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا تھا۔ جب بھی کسی کو احسان کرے بھول جائیں اللہ کے رضا کے لیے۔ دوسرا فرمایا کہ جب تیرا کسی سے کوئی جھگڑا ہو جائے معاف کرے اس کو، تو معاف کر کے بھی بھول جانا۔ یہ بھی اس کو بار بار نہ جتلانا کہ میں نے تجھے فلاں، تو میرے ساتھ زیادتی کی تھی، میں نے تجھے معاف کر دیا، اللہ کی رضا کی خاطر معاف، اس کو بھول جانا، یاد نہ کرنا۔ یہ 2 چیزیں بھول جانا۔ آگے نصیحت کی کہ بیٹا 2 چیزوں کو یاد رکھنا۔ ایک تو ہے اللہ کو یاد رکھنا ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، کیونکہ اللہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا۔
دوسرا فرمایا کہ موت کو یاد رکھنا، جب اللہ کو یاد کرے گا، موت کو یاد کرے گا تو اس سے کوئی برائی نہیں ہوگی۔ اگر موت ہمیں یاد ہو نا، موت، تو ساری برائیاں ختم ہو جائیں۔ جس طرح اللہ معاف کرے، دیکھ لیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کبھی کوئی کمی ہے، کبھی کوئی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جس طرح اللہ معاف کرے آج کل آٹے کا بحران ہے، لائن میں لگے ہوئے ہیں، ذخیرہ اندوزی ہے۔ اللہ یہ موت جو ہے ہم نے بھول گئی ہے۔ رشوہ دیکھ لیں عام ہے، کہیں چلے جائیں، کسی دفتر چلے جائیں، رشوت عام، سود دیکھ لیں، سود عام، ٹھیک ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، شراب دیکھ لیں عام، جھوٹ دیکھ لیں عام، مال غصب کرنا دیکھ لیں عام۔ کیا ہے کہ یہ ہم نے موت کو بھلا دیا ہے۔ اگر موت ہمیں یاد ہو، نہ ہم ذخیرہ اندوزی کریں، موت یاد ہو، نہ ذخیرہ اندوزی کریں، نہ ملاوٹ کریں، نہ جو ہے رشوت لیں، نہ سود لیں، نہ شراب پئیں، نہ کسی کا مال غصب کریں، یہ سارا کچھ جو ہے ہم نے موت کو بھلا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کو ہر وقت آدمی یاد کرے، ہر وقت، ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے۔ ایک بادشاہ تھا، ایک بادشاہ تھا، تو اس کے بیٹے تھے، تو اس نے وہ شہی جو تھی اپنے بیٹے کو دینی تھی، تو اس نے اپنے بیٹوں کو آزمایا، ان کو ایک جانور دیا، پرندے دے دیے، 4-5 بیٹے تھے بھی، اس کو وہاں ذبح کرنا ہے جہاں کوئی دیکھے نا۔ تو ایک بیٹا چلا گیا، اس نے کمرے کے اندر چلا گیا، اور کمرے کے کھڑکیاں دروازے بند کر کے اس نے ذبح کیا، آ گیا۔ اچھا، دوسرے کو دیا، وہ جنگل میں چلا گیا، وہاں خیمہ لگایا، جنگل بھی ہے، خیمہ لگا کر اس کے اندر جا کر اس نے ذبح کیا۔ تیسرے کو دیا، وہ بھی دور چلا گیا، کسی صحرا میں ذبح کیا، واپس آ گیا۔ چوتھے کو دیا، تو وہ اندر گیا، کمرے کے اندر ذبح نہ کیا، جنگل میں گیا، خیمے میں گیا، درخت پر چڑھا، واپس آ گیا۔ تو زندہ وہ جانور پرندہ جو تھا باپ کو پیش کیا، پوچھا ہاں بھی تم کہاں ذبح کر کے آیا؟ اس نے کہا بابا پہلے سے میں وہ فلاں کمرے میں ذبح کیا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا بھی میں وہ جنگل چلا گیا، وہاں جا کر میں نے خیمہ لگایا، خیمے کے اندر اس کو ذبح کیا، بھی میں بڑا درخت تھا اس کے اوپر چڑھ گیا، اصلاً وہاں ذبح کیا بھی تو اس نے کہا کہ بابا جب میں اندر گیا ہوں نا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ بھئی وہاں ذبح کرنا ہے جہاں کوئی دیکھے نا۔ جب میں اندر گیا ہوں، میں نے ارادہ کیا ذبح کروں، میں نے دیکھا انسان تو کوئی نہیں تھا، مخلوق نہیں تھی، خالق تو دیکھ رہا تھا، اللہ تو دیکھ رہا تھا۔ میں پھر جنگل چلا گیا، اس خیمے میں گیا، اندر گیا، پھر وہی کیفیت کہ مخلوق تو نہیں دیکھ رہی، وہ خالق تو دیکھ رہا ہے۔ درخت پر گیا، صحرا میں گیا، جنگلوں میں گیا، اے بابا اللہ تو ہر جگہ ہے، وہ دیکھ رہا تھا، میں نے اس لیے اس کو ذبح نہیں کیا۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا پھر خلافت کا حقدار بھی تو ہے، بادشاہی کا حقدار بھی تو ہے، ساری بادشاہی پہ وہ چھوڑے۔ یہ چیزیں نصیحتیں ہیں، ان پر جب ہم عمل کریں گے، خاص کر جو ہے اپنا لہجہ جو ہے اس کو اچھا کریں، ٹھیک ہے، ہاں، نماز بھی